بیت تقریباً 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بیت سکنا ہوگا، ایک بیت ولادت ہوتا ہے، اور ایک بیت نسب ہوتا ہے. بیت نسب، والد، ان سے آپ کا نسبی تعلق ہے. دادا، ان سے آپ کا نسبی تعلق ہے. دادا کے والد، ان سے آپ کے نسبی تعلق ہے. دادا کے دادا، ان سے آپ کا نسبی تعلق ہے. آپ کے چچا، ان سے آپ کا نسبی تعلق ہے. آپ کے تایا، ان سے آپ کا نسبی تعلق ہے. تو جن سے آپ بطور نسب جڑے ہیں وہ آپ کے بیت نسب کہلوائیں گے. بیت سکنا وہ جو گھر میں رہنے والے ہوں. بیت سکنا میں ازواج آتی ہیں. سکنا بمانا رہنے والے یا رہنے والیاں. تو بیت سکنا سے بیویاں مراد ہوتی ہیں. اور تیسری چیز ہے بیت ولادت. بیت ولادت وہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، یہ بیت ولادت میں آئیں گی. اور قرآن کریم نے جب لفظ اہل بیت استعمال کیا تو مطلقاً ارشاد فرمایا، آگے پیچھے کوئی قید نہیں لگائی. تو جہاں قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا تو اس میں حضور کی ازواج بھی آ جائیں گی، اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل بیٹیاں آ جائیں گی. بیت سکنا میں ازواج آ گئی کیونکہ وہ حضور کے گھر میں رہا کرتی تھی. بیت ولادت میں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اور قیامت تک کے تمام سید بیت ولادت کے اندر آ گئے جو سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں. اور پھر بیت نسب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا آ جائیں گے، بنو عقیل آ جائیں گے، بنو عباس آ جائیں گے، بنو ہاشم آ جائیں گے. اب پھر ایک اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی حضور کی بیٹیاں تھیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب مباہلہ ہو رہا تھا تو جناب سیدہ کے علاوہ اور کوئی بیٹی نہیں آئی؟ یہ بڑا باریک اعتراض ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ایک تو قرآن سے جواب لے لیں، اور قرآن ہی ہمارے لیے فرسٹ پیورٹی ہے. اور جب نص قرآنی آ جاتی ہے متفق علیہ حدیث کو بھی ترجیح نہیں دی جاتی، کیونکہ فرسٹ پیورٹی رب کے حکموں کو ملے گی. اول ترجیح بندے کے لیے قرآن کی نص ہوگی. سر فہرست تو شریعت نے ہمیں پہلا اصول دیا ہے وہ قرآن کریم فرقان مجید ہے. اور قرآن کریم کی ہی آیت پیش کر رہا ہوں سورہ احزاب سے. یہاں پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. بناتک کا لفظ جمع ہے. اگر حضور جانے جانا کی فقط ایک بیٹی ہوتی تو یہاں پر لفظ آتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک. اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرمائیں اور اپنی بیٹی سے فرمائیں. لیکن قرآن نے حضور کی بیٹیوں کے لیے لفظ جمع استعمال فرمایا. آپ کوئی قرآن پر اعتراض کر کر دکھائے کہ جناب یہاں پر یہ لفظ محمل ہے، کوئی لفظ قرآن کے اس لفظ پر اعتراض کر کے دکھائے کہ یہاں پر لفظ بناتی کا جو جمع آ رہا ہے وہ بے معنی ہے معاذ اللہ، پھر اس پر ڈائریکٹ حکم لگے گا. تو یہاں پر لفظ ازواجی کا کے بعد وہ بناتی کا جمع آنا یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فقط ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب اگر 4 بیٹیاں جو آپ اہل سنت والجماعت والے بیان کرتے ہیں تو پھر مباہلے کے وقت ایک بیٹی کیوں آئی، 4 کیوں نہیں آئی؟ مباہلہ کب ہوا؟ مباہلہ 10 ہجری کو ہوتا ہے. اور حضور کی 3 بیٹیاں جناب ام کلثوم، جناب زینب اور جناب رقیہ. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 2 ہجری میں انتقال ہو گیا. جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 8 ہجری میں انتقال ہو گیا. اور جناب رقیہ ان کا 9 ہجری میں انتقال ہو گیا. اور مباہلہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں. اگر عقل کے ترازو پر بات کو تولا جائے مباہلہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے اور 10 ہجری سے پہلے یہ تینوں بیٹیاں اس دارا خانی سے رخصت کر چکی ہیں. تو جب یہ بچیاں دنیا سے جا چکی ہیں تو مباہلے کے وقت کیسے آتی؟ تو یہ دونوں چیزیں اچھی طرح یاد رکھ لیں. ایک قرآن نے حضور کی بیٹیوں کے لیے لفظ جمع استعمال فرمایا ہے، اور دوسرا مباہلے سے پہلے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس دارا خانی سے رخصت ہو گئی تھی.